وہ بہت اچھے سے صحتیاب ہو رہا تھا، ٹھیک سے چل پھر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا اپنا خیال تھا کہ وہ بغیر رکے 2 میل تک بھاگ سکتا تھا، مگر ایسا کرنے کی اسے اجازت نہ تھی۔ البتہ وہ بستر پہ لیٹے سے سخت بیزار ہوتا تھا۔ اس صبح وہ اس ہسپتال کے لان میں واک کے لیے گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا، سر پہ وہی سفید ٹوپی اور نیچے ہسپتال کا ہلکا نیلا ٹراؤزر اور شرٹ۔ عام دنوں کی نسبت وہ ذرا آہستہ چل رہا تھا، مگر اب تو اسے خود بھی لگنے لگا تھا کہ جہان بالکل ٹھیک ہے۔ اس روز ہم فون نمبرز کی بات کر رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے نمبرز بھول جاتے ہیں، بلکہ یاد ہی نہیں رکھ سکتی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ واک کر رہے تھے جب اس نے کہا۔ جہان جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے قدم اٹھاتا رہا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا گھاس کے تنکوں کے اوپر بہہ رہی تھی، پرندوں کے مدھر نغمے اور درختوں کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، سب کچھ بہت پرسکون تھا۔ اتنا پرسکون کہ وہ اپنے سارے مسئلے اور پریشانیاں بھلا کر اس ماحول کا حصہ بننا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں اسی رات اس لیے کال نہیں کی تھی کیونکہ میرے دوسرے فون میں تمہارا نمبر نہیں تھا۔ مجھے نمبر زبانی یاد نہیں رہتے۔ میرے پاس عثمان شبیر کا کارڈ تھا، سو ان کو فون کیا۔ ساتھ ہی سے سفیر والی بات کا خیال آیا، مگر ابھی وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اسے بات کے لیے اٹھا رکھا۔ اچھا، جہان نے ذرا سے سر کو اس بات میں جنبش دی جیسے اس ساری تفصیل میں کوئی دلچسپی نہ ہو، اور میں ولید کے ساتھ صرف اس لیے بیٹھی تھی کیونکہ میں اسے رشتہ بھیجنے سے منع کرنا چاہتی تھی، مگر وہ میری غلطی تھی۔ وہ دونوں اب جنگلے کے ساتھ واک کر رہے تھے۔ جنگلے کے پار سڑک اور درختوں کی قطار تھی۔ جہان جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا، لیکن اب میں نے زندگی سے یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پہ کرنا چاہیے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنی رو میں بولتے سے احساس ہوا کہ جہان رک کر ذرا سا رخ موڑے جنگلے کے پار سڑک پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ حیا نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ وہاں درختوں کے ساتھ پولیس ایک جگہ کو فیتا لگا کر سیل کر رہی تھی۔ لوگوں کا ذرا سا رش فیتے کے اطراف میں جمع ہو رہا تھا اور وہ گردنیں اونچی کر کے ممنوعہ قطع اراضی کو دیکھ رہے تھے۔ حیا نے بھی ذرا آگے ہو کر دیکھا۔ وہاں زمین پہ ایک شخص چت گرا پڑا تھا، ہاتھ میں پستول، کن پٹی پہ گولی کا نشان اور ڈھیر سارا خون۔ اللہ اللہ! اس نے بے اختیار ہاتھ لبوں پہ رکھا۔ اپنی جان خود لے لینا! مایوسی کی انتہا! کیوں کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا؟ نہیں! جہان نے اسی منظر کو دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا نہیں خیال یہ خودکشی ہے۔ کسی نے اسے قتل کر کے لاش کے ہاتھ میں پستول دے دیا ہے۔ اللہ اللہ! یہ شکی مزاج آدمی بھی نہ! اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ قتل ہے، خودکشی نہیں؟ وہ پوری اس کی طرف گھومی۔ جہان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ پہلی بات پستول اس کے ہاتھ میں ہے، ہاں تو یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ خودکشی ہو سکتی ہے۔ ایک تو ایسی عقل مند بیوی اللہ ہر ایک کو دے۔ جہان نے بہت افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ حیا کی آنکھوں میں ناراضی ابھری۔ مطلب نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن تو پڑھ کر رکھا ہوگا تم نے۔ اب مجھ کو کم عقل کو کیا پتا کہ نیوٹن کون تھا؟ وہ اس کی خفگی سے بولی۔ ہاں بالکل، تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا۔ بہرحال وہ جو بھی تھا، اس نے ایک قانون دیا تھا کہ… یاد آ گیا، نیوٹن وہی تھا نا جس کا سیپوں کا کاروبار تھا؟ اب کہ اس نے ذرا معصومیت سے پوچھا۔ جہان نے ایک بے ساختہ مسکراہٹ لبوں پہ روکی۔ ہاں بالکل وہی تھا۔ بہرحال اس کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک برابر اور مخالف ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب انسان گولی چلاتا ہے تو گولی آگے اور گن پیچھے کو جھٹکا کھاتی ہے۔ خودکشی کرنے والے نے چونکہ خود کو ہرٹ کیا ہوتا ہے، اس لیے بامشکل 20% خود کشیوں میں پستول ڈیڈ باڈی کے ہاتھ میں رہتا ہے، ورنہ عموماً وہ اس انسان سے 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پہ جا گرتا ہے۔ اچھا، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ ان 20% کیسز میں سے ایک ہو۔ وہ بھی ہار نہیں ماننا چاہ رہی تھی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ دوسری بات، یہ جو اس کا زخم نشان ہے، یہ ذرا فاصلے سے آیا ہوا لگتا ہے۔ خودکشی میں انسان کن پٹی پہ پستول رکھ کر چلاتا ہے اور اس کا نشان بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پولیس آفیسر اب ڈیڈ باڈی کی تصاویر بنا رہے تھے، ایک آفیسر جائے وقوع کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ تیسری بات، اگر گولی اس نے خود چلائی ہے تو ہاتھ پہ گن پاؤڈر ضرور گرا ہوگا
اور اگر میں ذرا قریب سے دیکھ پاتا تو تمہیں مزید ثبوت لا کر دیتا، مگر تب بھی نہ مانتی، تم بھی تو نہیں مانتے۔ اس نے شانے ذرا سے اچکائے اور واپس مڑ گئی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ جہان سر چھٹک کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے اتنا کچھ کیا مگر وہ اب بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی بیوی عقل مند ہے۔ چلو کبھی کسی دن وہ اس پہ یہ ضرور ثابت کرے گی کہ وہ جہان سے زیادہ سمارٹ ہے۔ کبھی نہ کبھی سے موقع ضرور ملے گا۔ آج وہ شام میں بہارے سے مل کر واپس آ گئی تھی۔ جہان کو ذرا سا بخار تھا، سو وہ اس کے پاس رکنا چاہتی تھی۔ جہان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، البتہ بہارے نے ذرا سا منہ بنایا تھا۔ تم مجھے بالکل بھول گئی ہو۔ میں اپنی چھوٹی بلی کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ جاتے سمے اس کے دونوں گال چومتے ہوئے حیا نے کہا تھا، ہم آشیانہ واپس کب جائیں گے؟ کیوں؟ تم عروہ کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا؟ اس نے مسز عبداللہ کی نماسی کا نام لیا، جو اپنی ماں اور نانی کے ہمراہ صبیہ نور کے گھر آج کل آئی ہوئی تھی۔ بہارے نے ناک سکیڑی۔ وہ اتنی چھوٹی اور بے وقوف ہے، مجھے اس کے ساتھ ذرا بھی مزہ نہیں آتا۔ ہاں تم تو بہت بڑی ہو جیسے۔ ہنس کر بہارے کے سر پہ چیت لگاتی وہ پھر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ رات تک جہان کا بخار قدرے اتر گیا تھا۔ اس نے ایک دو دفعہ کہا بھی کہ وہ چلی جائے، مگر وہ اب ہوٹل جا کر کیا کرتی؟ خواہ مخواہ فکر لگی رہتی، سو وہیں کاؤچ پہ بیٹھی رہی۔ گلاس ڈور کے آگے سے پردہ ہٹا ہوا تھا، پھر سے آتی چاندنی سے دروازے کے اوپر لٹکتا بن چائم چمک رہا تھا، یوں جیسے قطرہ قطرہ چاندنی پگھل کر اس کی لڑیوں سے ٹپک رہی ہو۔ جہان کافی دیر سے دعا کے زیر اثر پرسکون سو رہا تھا۔ وہ وہیں کاؤچ کے سرے پہ ٹکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ عبایا بھی ساتھ ہی رکھا تھا اور اس جامنی قمیض کے اوپر اس نے دوپٹہ لے رکھا تھا۔ جہان کا موبائل اس کے سرہانے سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اسے بار بار ارم اور ولید کا خیال آ رہا تھا۔ جہان نے کہا تھا کہ اس نے پھپھو کو حیا کے نمبر سے کال کرنے کے لیے اس کا فون اٹھایا تھا، مگر پھر کال ملا کر بند کر دیا۔ شاید اس نے ویسے ہی اس کا فون چیک کیا ہو، شاید اسے ایسے کاموں کی عادت تھی، اور اگر وہ اس کا فون چیک کر سکتا تھا تو وہ بھی کر سکتی تھی۔ اسے متبادل پاس ورڈ بھی معلوم تھا۔ جاسوسی کی جاسوسی بھی دلچسپ کام تھا، اور پھر سے جہان پہ کچھ ثابت بھی تو کرنا تھا۔ اس نے بنا کسی آہٹ کے جھک کر پیر جوتوں سے آزاد کیے، پھر ننگے پاؤں اٹھی، بغیر چاپ کے دبے قدموں چلتی اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا فون پانی کے جگ اور گلاس کے ساتھ ہی رکھا تھا۔ جہان سو رہا تھا، آنکھیں بند، ہولے ہولے چلتا سانس۔ حیا نے آہستہ سے ہاتھ فون کی طرف بڑھایا۔ ابھی وہ موبائل سے بالشت بھر دور ہی تھا کہ ایک جھٹکے سے کسی نے اس کی کلائی پکڑی۔ امی بکھلا کر کراہتی وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ اس کی کلائی پکڑے جہان کونی کے بل ذرا سا اٹھا اور نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہی تھی؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ اندھیرے میں بھی حیا کے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ تم تو سو رہے تھے۔ وہ اتنی شاکڑ تھی کہ پتہ نہیں کیا بول گئی۔ تم کیا کر رہی تھیں؟ پانی لے رہی تھی۔ اس کا سانس ابھی تک جیسے رکا ہوا تھا۔ جہان نے ایک نظر پانی کے جگ پہ ڈالی، پھر گردن پھیر کر کاؤچ کی میز کو دیکھا جہاں پانی کی چھوٹی بوتل رکھی تھی۔ وہ گرم ہو گیا تھا، یہ ٹھنڈا ہے اس لیے یہ لے رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کا سفر دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ جہان نے خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اس نے جلدی سے ذرا لرزتے ہاتھوں سے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور گلاس پکڑے واپس کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ آر یو شیور؟ تمہیں پانی ہی چاہیے تھا؟ سر واپس تکیے پہ ڈالے وہ ابھی سے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں آف کورس۔ اس نے ذرا سا شانے اچکاتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ آدمی آخر سوتا کب تھا؟ ویسے اگر ادھر جگ نہ پڑا ہوتا تو تم کیا کہتی؟ وہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ ادھر جگ نہ ہوتا تو میں ادھر آتی ہی کیوں؟ وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ آدھا گلاس تھا مگر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بہارے کہاں ہے؟ آج رات وہیں نانی کے پاس۔ اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ پھر سے کسی نئے جھگڑے کے موڈ میں تھا شاید۔ چھوٹی سی بچی کیا کہہ رہی ہے تمہیں؟ اپنی بہن کی جاسوسی ہے وہ، ایک ایک بات کی رپورٹ دیتی ہوگی ادھر۔
اگر میں اسے نہ لاتی تو زیادہ برا ہو سکتا تھا۔ سفیر نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنا پاسپورٹ جلا دے تاکہ تم واپس آ جاؤ، اس نے خود مجھے بتایا ہے۔ گلاس میز پہ رکھتے ہوئے اس نے اپنے تئیں ایک بڑی خبر دی تھی اور تم نے یقین کر لیا۔ کیا مطلب؟ حیا کے لب حیرت سے ذرا سے کھل گئے۔ اس ناٹنگ جتنی لڑکی نے تمہیں بے وقوف بنایا اور تم بن گئی۔ ویری اسمارٹ حیا۔ اس نے پھر سے انہی تعصب بھری نگاہوں سے حیا کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا، جیسے جنگلے کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا تھا۔ جہان، اس کو سفیر نے واقعی یہ کہا تھا، مگر جب وہ اپنا پاسپورٹ جلا چکی تھی تب، اور وہ بھی غصے سے، کیونکہ ایسی صورت میں مجھے واپس آنا پڑتا۔ بہارے نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، اس نے صرف تمہیں آدھی بات بتائی ہے۔ بچے ایسے گول مول بات کر دیتے ہیں۔ تم تو بڑی تھیں، تم ہی عقل کرتیں۔ پھر وہی عقل کا تانا۔ مگر تم نے کہا تھا کہ وہ لالچی ہے، اور وہ، ہاں لالچی ہے، اس لیے تو وہ نہیں چاہتا کہ عبد الرحمن واپس جائے۔ پاشا بے جیسے لوگ جب مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں تو ان کی ساری فیملی خمیازہ بھگتتی ہے۔ سب کچھ بیچ کر نہ محسوس انداز میں ایک ایک کو باری باری اس ملک سے نکلنا ہوتا ہے۔ ایک ساتھ سب نہیں جا سکتے۔ بہارے نے سب سے کہا تھا کہ وہ آخر میں جائے گی، اور عائشہ کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، مگر بہارے نے اپنا پاسپورٹ خود ہی جلا دیا۔ نتیجن سفیر کی پریشانی بڑھ گئی۔ ہمارے وہاں سے نکلنے کے بعد سب کچھ اسی کا تو ہوگا، ہوٹل میں شیئرز، گھر میں، اور کیا نہیں ہم نے دیا اس کو۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں پاشا بے کی فیملی کا کوئی شخص وہاں واپس آئے۔ مگر وہ ہمارے پیچھے ڈورم بلاک تک آیا، اور میں اس لڑکی کو اس کی ذمہ داری میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے تمہارے پیچھے آنا چاہیے تھا۔ بہارے نے تمہیں ایک طرف کی بات بتائی، اگر تم دوسری طرف کی بات سن لیتی تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ کاچ پہ بیٹھی حیا کو لگا وہ اس دنیا کی سب سے کم عقل اور بے وقوف لڑکی ہے۔ اسے بہارے پہ بالکل غصہ نہیں آیا۔ اپنی چھوٹی بلی سے وہ خفا ہو بھی نہیں سکتی تھی، مگر اسے خود سفیر سے بات کرنی چاہیے تھی، مگر نہیں۔ مسئلہ یہ بھی نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہارے کو کپاتوکیا کے بارے میں بتا چکی تھی، مگر یہ بات وہ اس وقت جہان کو نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایک دم اسے ڈھیر سارا رونا آیا تھا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا، بہت مشکل سے یہ الفاظ کہہ کر، اور جہنم میں جاؤ تم سب کے الفاظ لبوں تک روک کر وہ اٹھ گئی۔ تم سو جاؤ، مجھے کام ہے، اور تیز تیز قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ وہی غصے یا دکھ میں جگہ چھوڑ دینے کی عادت۔ باہر کاریڈور میں ذرا آگے جا کر ایک بینچ سا نصب تھا، وہ اس بینچ پہ دونوں کونیاں گھٹنوں پہ رکھے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھ گئی۔ بار بار دل بھر آ رہا تھا، شرمندگی کے وہ جان گیا تھا وہ اس کا فون چیک کرنے آئی تھی۔ بدتمیز، کبھی سونا بھی تھا یا نہیں؟ اتنی زور کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر کلائی کو دیکھا، اب کوئی اتنی سرخ بھی نہیں پڑی تھی، مگر پھر بھی اسے رونا آ رہا تھا۔ دفتر دائیں جانب آہٹ ہوئی۔ حیا نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا، وہ کمرے سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا، تو یہ طے تھا کہ ہر دفعہ وہ اس کا پیچھے آئے گا۔ تم کیوں نکل آئے؟ جاؤ جا کر لیٹو، ابھی نرس نے دیکھا تو 100 باتیں سنائے گی مجھے، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ جہان جواب دیے بنا اس کے ساتھ بینچ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ تم باہر کیوں آئی؟ اس کی طرف چہرہ کیے وہ ذرا دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کاریڈور میں روشنی تھی، سفید روشنی، مگر وہ چاندی کی سی نہیں تھی، کیونکہ تمہیں وہ میں اندر بیٹھی بہت بری لگ رہی تھی۔ ہاں خیر لگ تو رہی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ باہر آ جاؤ، میں برداشت کر ہی لیتا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اگر اس وقت اس کے ہاتھ میں کوئی بھاری چیز ہوتی تو وہ اس کے پٹی والے سر کا لحاظ بھی نہ کرتی۔ تم جاؤ، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ رخ سیدھا کیے سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ اب نیا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ میرے مسئلے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، میری زندگی بھی ایک پہیلی ہے جس کو میں کبھی حل نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں اسے اتنی مایوسی اور بے زاری کس بات پہ تھی، مگر تھی ضرور۔ تمہارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم ایک بات سمجھ نہیں پا رہی کہ تم کسی چیز کو کتنی ہی صفائی کیوں نہ کر لو، اس پہ جالے پھر سے بن جائیں گے۔ یہ جو تم بار بار سٹرگل کرتے کرتے تھکنے اور ہاں ہونے لگتی ہو، یہ اسی وجہ سے ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس فیز میں یوں بیزار ہو کر بیٹھ نہیں جاتے،
بلکہ خود کو منفی رد عمل سے بچائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبر اس چیز کا نام ہے، خود کو منفی رد عمل سے روکنا اور مثبت سوچ پہ جمائے رکھنا۔ جب اس نے جالے کا لفظ استعمال کیا تھا وہ تبھی چونکی تھی، کچھ یاد آیا تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم نے بھی ایسی ہی باتیں کی تھیں مجھ سے، مکڑی کے جالوں کی۔ وہ بولی تو اس کی آواز سے ناراضی مفقود تھی، صرف گہری سوچ پناہ تھی۔ سرد خاموشی کاریڈور میں یکدم ہلکا سا اندھیرا ہو گیا اور دور کہیں سے پگھلی ہوئی چاندی فرش پہ گرنے لگی تھی۔ ضرور کہی ہوگی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے اس کی پہلیوں پہ غور اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر کہہ رہا تھا، کتنے عرصے بعد اسے لگا تھا اسے میجر احمد پھر سے مل گیا ہے، وہی دھیما ٹھہرا ہوا لہجہ، وہی باتیں۔ تو پھر میں قرآن کی پہلیاں کیوں حل نہیں کر سکی؟ سر ابراہیم کا کہنا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی پہلی میں کچھ ہے جو میں مس کر گئی ہوں۔ دور کاریڈور کے سرے پہ گری چاندی بہہ کر اس طرف آ رہی تھی، ساری دیواریں ساتھ میں چاندی کے فرق میں لپٹی جا رہی تھیں۔ ہر آدمی ایک آیت کو اپنے طور پہ دیکھتا ہے اور خود سے ریلیٹ کرتا ہے، وہ اسے کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوں گے، مگر وہ خود جو چیز بھی ہوگی وہ اس آیت کا آخری راز کبھی نہیں ہوگا۔ تمہیں ہر دفعہ وہ آیت یا وہ صورت یا صرف وہ ایک لفظ کوئی نیا راز دے گا، اور کوئی بھی راز آخری نہیں ہوگا۔ چاندی کا پانی سا فرش پہ بہتا اب ان کے بینچ سے ذرا سا ہی دور تھا۔ کیا تم میرے لیے اس پہلی کو حل کر سکتے ہو؟ حیا، قرآن اور نماز، یہ دو چیزیں ہیں جو ہر انسان کو اپنے لیے خود ہی کرنی ہوتی ہیں، یہ کبھی کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ چاندی کا ورق ان کے قدموں کو چھوتا ان کو بھی خود میں لپیٹنے لگا۔ چاندی کے مجسمے پھر سے لوٹ آئے تھے۔ لیکن میں تمہیں قرآن کی کچھ پہلیاں بتا سکتا ہوں جو بہت سے لوگوں نے حل کی ہیں، جیسے چاندی کے مجسمے نے لمحے بھر کو دانت سے نچلا لب دبائے، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، جیسے تم نے سورۃ الفلق تو پڑھی ہوگی، او جہان، کس کو الفلق اور الناس زبانی یاد نہیں ہوں گی؟ اوکے، پھر سورۃ الفلق کی تیسری آیت یاد کرو، وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے ہاں عموماً یوں کیا جاتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے۔ ٹھیک، چاندی کی تہ پورے کاریڈور پہ چڑھ چکی تھی، ہر سو مدھم سی جگمگاہٹ تھی، یعنی کہ غاسق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہاں غاسق کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا کرنے والا، یعنی کہ رات، لیکن وہ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ غاسق کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، وہ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غاسق کے لیے استعمال فرمایا تھا۔ کیا تم وہ مطلب جانتی ہو؟ نہیں۔ چاندی کے مجسمے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پلک جھپکے بنا مجسمے کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ ٹرانس نوٹ نہ جائے۔ میں تمہیں اس کا دوسرا مطلب بتاتا بلکہ دکھاتا ہوں، ادھر آؤ۔ وہ اٹھا، وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی، وہ اس کے آگے چلتا اپنے کمرے میں واپس آیا اور دروازہ بند کیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، صرف گلاس ڈور سے چاندنی اندر جھانک رہی تھی۔ جہان اس دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا، اور جب وہ اس کے پہلو میں آ کر کھڑی ہوئی تو اس نے انگلی سے باہر اوپر کی سمت اشارہ کیا، وہ ہے غاسق۔ حیا نے اس کی انگلی سے تعقب میں دیکھا، وہاں سے آسمان پہ چاندی کی ایک ٹکیا جگمگا رہی تھی۔ چاند، غاسق کا دوسرا مطلب چاند ہوتا ہے۔ اس نے بے یقینی سے دہراتے ہوئے جہان کو دیکھا۔ جہان نے ذرا سا مسکرا کر سر کو اس بات میں جنبش دی۔ اس کا چہرہ آدھا اندھیرا اور آدھا سلور روشنی میں تھا۔ چاندی کے شر سے پناہ، مگر چاندی میں کون سا شر ہوتا ہے، اسے ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں۔ چاند بہت پیارا، بہت خوبصورت ہے، لیکن تم نے کبھی دیکھا ہے سمندر کی لہروں کا مد جزر؟ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ تو وہ جانتی تھی کہ چاند کھینچتا ہے ان لہروں کو، چاند میں بہت کشش ہوتی ہے، مگر وہ سمندر کی بات ہے، اس کا انسان سے کیا تعلق؟ کہتے ہوئے حیا نے پھر گردن پھیر کر شیشے کے پار آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھا۔ حیا، چاند سمندر کو نہیں، چاند پانی کو کھینچتا ہے، چاند ہر پانی کو کھینچتا ہے۔ اور اس نے ایک انگلی سے حیا کی کنپٹی کو چھوا، ادھر تمہارے دماغ میں بھی فلوئڈز ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، چاند اس کو بھی کھینچتا ہے۔ جن لوگوں کا دماغ نماز یا غیر متوازن ہو جاتا ہے وہ پاگل کہلاتے ہیں، اور پاگل کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ لمحے بھر کو رکا، وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر سن رہی تھی۔
چاند کو ہم لونا کہتے ہیں اور پاگل کو لوکیٹ کہتے ہیں۔ چاند اور دماغی امراض کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ انسان کے حواس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ مرض عشق میں مبتلا ہوتے ہیں یا شاعر وغیرہ، وہ چاند کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ چاند بہت خوبصورت ہے، یہ اندھیرے میں ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ اس کی خیر ہمیں سمیٹنی چاہیے، مگر اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا اب تم مانتی ہو کہ قرآن کی پہلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں؟ حیا نے ہولے سے سر اسبات میں ہلایا۔ اس وقت سارے جہان میں ایسا جدائی اثر چھایا تھا کہ اسے لگا اس کے کچھ کہنے سے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ہاں، میں نے اپنے فون کا متبادل پاس ورڈ ہٹا دیا تھا، اس نے کہا، اور ایک دم سے وہ سحر ٹوٹا۔ چاندی چٹک گئی اور اس کی پرتیں کہیں ہوا میں تحلیل ہوتی گئیں۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی، پھر ذرا سے شانے چکائے اور واپس کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ جہان دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھتا بیڈ کی طرف چلا گیا۔ حیا نے پھر سے گردن پھیر کر شیشے کے پار دکھتے چاند کو دیکھا۔ ونڈ چائم کی پنکھڑیاں ابھی تک چاندنی میں نہائی ہوئی تھیں۔ صبح اس نے بہارے کی اچھی کلاس لی تھی۔ تم نے مجھے یہ تاثر دیا کہ سفیر نے تم سے یہ سب کہا تھا، جبکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ تم نے مجھے مس گائیڈ کیا۔ میرا مطلب وہی تھا، وہ منمنائی، مگر حیا اس کے سامنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی سن ہی نہیں رہی تھی۔ تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، تم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا۔ اچھا، سوری، آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ بار بار سوری کرتی اس کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حیا خفا خفا سی سامنے صوفے پہ جا بیٹھی۔ جہان کے سامنے اٹھائی جانے والی شرمندگی کا بدلہ کس سے تو لینا تھا۔ کیا تم اسے ناراض ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ حیا نے ابرو اٹھا کر ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالی۔ نہیں، میں تم سے بہت خوش ہوں، اور اگر میں نے یہ سب عائشہ کو بتا دیا تو… اس بات پہ بہارے نے اپنی سب سے معصوم شکل بنائی اور بہت ہی ناصحانہ انداز میں بولی۔ اچھی لڑکیاں شکایت نہیں لگایا کرتی۔ ہاں، مگر اچھی لڑکیاں تھپڑ بہت اچھے سے لگا سکتی ہیں، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں، کسی دن تم میرے ہاتھوں بہت پیٹو گی۔ بہارے لپک کر اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی گردن میں بازو ڈال کر چہرہ اس کے گال سے لگایا۔ بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے حیا سلیمان۔ اچھا، مکھن مت لگاؤ، مجھے ابھی جانا ہے، پھر میں شام میں آؤں گی۔ بہارے نے بازو ہٹا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ اور میں اس چھوٹی چڑیل کے ساتھ رہوں گی، پھر سارا دن۔ میں اب تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ اپنی مصنوعی ناراضگی کو جاری رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور چلو، سب کچھ گفٹس لینے ہیں، میں نے نانی اور باقی سب کے لیے۔ میں اس چھوٹی چڑیل کے لیے کچھ نہیں لوں گی۔ بہارے نے ناک سکیڑتے ہوئے احتجاج کیا، مگر حیا نے رک کر گھور کر اس کو دیکھا تو وہ سوری کہتی ہوئی ساتھ چل پڑی۔ کل جہان نے ڈسچارج ہونا تھا، سو ان کو واپس کپاتوکیا چلے جانا تھا۔ یقیناً یہ مسز عبداللہ کی فیملی سے اس کی آخری ملاقات تھی، اور ان کی 5 ماہ میں ان کی طرف سے دکھائی گئی خلوص اور مہمان نوازی کا بدلہ تو وہ نہیں اتار سکتی تھی۔ پھر بھی سوچا کچھ تحائف خرید لے۔ ان کے دیے گئے تحائف بھی اس کے پاس تھے، اور تحفہ تو محبت کا نشان ہے جس کی واپسی ضروری ہوتی ہے۔ نانی، مسز عبداللہ اور مہر نے اپنے تحائف لیتے ہوئے اس سے کہا بھی کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، مگر وہ اس کی محبت میں مسرور بھی تھیں۔ عروا کے لیے اس نے کیپٹن پلانٹ کارٹونز کی کچھ ڈی وی ڈیز لی تھیں، اور اس معصوم بچی نے دھیمی آواز میں شکریہ کے ساتھ انہیں موصول کیا۔ پھر اس نے شرمیلی مسکان کے ساتھ بہارے گل کو اپنا گفٹ دکھانے کی کوشش کی، مگر ادلار کی شہزادی ناک سکڑے بیٹھی رہی، جیسے اسے عروا دلچسپی نہ ہو۔ اور تب حیا کو سمجھ آیا کہ بہارے نے یہ موڈی انداز کس سے کاپی کیا ہے۔ جہان، وہ بھی ایسا ہی تھا، اور بہارے اس کے ہر انداز کو اپنانے کی کوشش کرتی تھی۔ سپہر میں وہ جہان کی طرف چلی آئی۔ اس کے پرائیویٹ روم کا دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ وہ اندر سے کسی نے کھولا۔ وہ رک گئی۔ اندر سے ایک ترک لڑکی باہر آ رہی تھی، ساتھ ہی کمرے کا منظر نمایاں ہوا۔ وہ لوگ ایک معمر مریض کو بیڈ پہ لٹا رہے تھے۔ حیا کا سانس جیسے کسی نے روک دیا۔ اس نے دوبارہ سے روم نمبر دیکھا۔ سسٹر، میرا مریض کہاں ہے؟ ایک شناسا نرس دکھائی دی تو وہ دوڑ کر اس تک گئی۔ پریشانی، فکر مندی، خوف کیا تھا جو اسے اس وقت محسوس نہیں ہوا تھا؟ وہ صبح ڈسچارج ہو گیا تھا۔ وہ حق دق سی نرس کو دیکھنے لگی۔ مگر اسے تو کل جانا تھا۔ ہاں، مگر وہ ٹھیک تھا، اور 3 ہفتے بعد تو بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن
وہ گیا کہاں؟ اس بات پر نشانہ چکاتی ٹریلی آگے بڑھ گئی۔ حیا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے پلٹی اور واپس جانے لگی۔ اب کیا کرے گی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کاریڈور کے وسط میں تھی کہ ایک دم سے کچھ یاد آیا۔ وہ بھاگ کر اس روم کی چوکھٹ تک واپس آئی۔ دروازہ ابھی تک نیم وا تھا۔ گلاس ڈور سامنے ہی نظر آ رہا تھا اور اس کے اوپر کیل سے وہی پینٹنگ آویزاں تھی۔ میرا ونڈ چائم تھا ادھر۔ باہر آتی اس نرس کو اس نے پھر روکا۔ میں نہیں جانتی، وہ اپنی ساری چیزیں لے گیا ہے، اور پتہ نہیں وہ ونڈ چائم لے کر گیا بھی تھا یا اسے کہیں پھینک دیا تھا۔ جہان سکندر کا کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ تو طے تھا کہ ان کو دوبارہ کپادوکیا میں نہیں جانا تھا، اور انقرہ دیکھنے میں تو اسے ویسے بھی دلچسپی نہ تھی، اس لیے وہ ہاسپٹل سے نکل آئی۔ ہوٹل میں آ کر سب سے پہلے کام اس نے ارم کو فون کرنے کا کیا تھا۔ ارم، وہ ویڈیو ولید کو کس نے دی؟ تومید کے بعد اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ ارم ایک ثانیے کو خاموش ہوئی۔ جب سارے شہر میں پھیل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے اسی ویب سائٹ پہ اس نے بھی دیکھ لی ہو۔ یو نو واٹ ارم، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں کسی ویڈیو کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے درمیان ایک ہی ویڈیو کا ایشو تھا، اور ظاہر ہے تم اس کی بات جہنم میں جاؤ تم ارم۔ وہ سنبھل کر بات بنانا چاہ رہی تھی مگر حیا نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔